اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صابر خان, وداؤٹ مائک, minimum lights, and with noise of the fan, and just simply to check how these factors affect the quality of the video. Definitely they lower the quality of the video, but I have always believed that if the content is productive enough and the content is rich, then such things we can overlook. So اس میں میرا خیال یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اگر آواز سمجھ میں آ رہی ہے اور اگر آپ بات سمجھنا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس میں یہ شکایت کہ آواز ہلکی تھی یا شور کی آواز بیک گراؤنڈ میں تھی یا روشنی کم تھی، تو یہ بہت غیر ضروری چیزیں بن جاتی ہیں اگر کام کی بات ہمارے سمجھ میں آ جائے. تو زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ہم زندگی کا سفر طے کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالتی ہیں، اور اگر ہم ہر چھوٹی چیز کو رکاوٹ سمجھ کر رکتے رہیں اور اس کے نتیجے میں اپنے سفر کی رفتار کو کم کرتے رہیں تو یقین کیجیے گا کہ ہم جس منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں ہم قطعاً نہیں پہنچ پائیں گے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے جو سائیکالوجی کے ایکسپرٹس بتاتے ہیں، وہ یہ کہ ہرڈلس کے بغیر کبھی کوئی سفر طے نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے. تو وین ایور یو کم اکراس ہرڈلس، رکاوٹوں کے سامنے جب آپ کے سامنے آتی ہیں تو آپ ایک مخصوص وقت تک تو ان کو ریموو کرنے کی کوشش کریں. اگر وہ ہو جاتی ہیں ویل اینڈ گڈ، اور اگر وہ نہیں ہو پاتی تو آپ تھوڑا سا ٹرن لے کر اپنا راستہ دریا کے پانی کی طرح بدل لیں. جیسے دریا کے پانی کو راستہ جب نہیں ملتا پتھروں میں تو وہ نئے راستے بنا لیتا ہے. امینڈمنٹس، ایڈجسٹمنٹس، ٹیوننگس، یہ سب زندگی میں اتنی ہی ضروری ہیں جتنا سانس لینا. ادروائز آپ کی سروائیول مشکل ہو جاتی ہے. سروائیول کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا گول جو ڈیفائن کر لیا، جو ڈیولپ کر لیا، اور اگر وہ گول ہماری سائیکی سے میچ کرتا ہے، ہمارے آبجیکٹیو سے میچ کرتا ہے اور ہمارے دل سے اندر اتر گیا ہوتا ہے اور ہمارا دل اس سے ٹوٹلی الائنڈ ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں پھر ہم اپنے سفر کا آغاز ہمیں کر دینا چاہیے یہ سوچے بغیر کہ ہمارے پاس کتنے وسائل ہیں یا ہم ایک خاص وقت تک ان وسائل کو جمع کر کے ہم کب اپنے سفر کا آغاز کریں گے. بہت سے لوگ تمام عمر یہ سوچتے رہ جاتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں کہ فلاں کام ابھی نہیں ہوا، فلاں چیزیں ابھی پوری نہیں ہوئیں، فلاں وسائل ہمیں ابھی میسر نہیں تو ہم نے یہ کام نہیں کرنا. نہیں، یہ نہیں سوچنا ہوتا. آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کسی بھی وقت شروع کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی ہمت، تھوڑا سا جذبہ، تھوڑا سا توکل چاہیے ہوتا ہے، اور بس کچھ نہیں. آپ یہی دیکھ لیجئے کہ میں جب جہاں بیٹھتا ہوں فراغت ملتی ہے، تو ایک زمانہ تھا کہ لکھنے سے رغبت تھی، لیکن جو انکشاف ہوا مجھ پر کہ آج کی نسل پڑھنے پہ فوکس نہیں کرتی، اور آج کی نسل کیا، آج کے دور میں ہم جیسے لوگ بھی، ہماری عمر کے لوگ بھی شارٹ کٹس مانگتے ہیں. ان کو پکی پکائی باتیں سننے میں مزہ آتا ہے، پڑھنے میں ان کا دل جلتا ہے، وقت نہیں ملتا. تو لہٰذا مجبوراً اپنے آپ کو پچھلے 2-4 سال سے ٹیون ان کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور اب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جب بھی جہاں بھی جیسے بھی وقت ملتا ہے تو وہی باتیں جو پہلے کالمز کی شکل میں، مضامین کی شکل میں لکھی جاتی تھیں، ان کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ پیرائے میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اور آبجیکٹیو وہی ہے، گول وہی ہے، صرف یوں کہہ لیجیے کہ سواری بدل گئی ہے. لیکن اس سواری کے لیے بھی کبھی سائیکل، کبھی رکشہ، کبھی بائک، کبھی گاڑی، جو بھی ہتھے چڑھتا ہے اس پہ چڑھ بیٹھتا ہوں. موبائل فون ساتھ ہوتا ہے. آج تجربہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ مائک لگائے بغیر اس کو میں ریکارڈ کروں. سو لیٹس سی ہاؤ دا تھنگس ٹرن آؤٹ. اس ریکارڈنگ کے بارے میں بھی آپ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اس ویڈیو کا بنیادی مقصد
ہمیں سفر جاری رکھنا ہے، رکاوٹیں کسی بھی طرح کی ہوں ان میں الجھ کر ہم نے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا۔ کانٹوں میں دامن الجھ جائے تو کانٹوں سے الجھنا نہیں، ہم نے دامن پھاڑ دینا ہے اور آگے چلتے رہنا ہے کہ یہی زندگی ہے، اور اسی طرح کے سفر میں ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ باصورت دیگر ہم چلتے رہ جائیں گے اور منزل ہم سے دور رہے گی۔ اجازت دیجیے، آپ سب کے لیے دعا گو، ڈاکٹر صابر خان۔